اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے صلوات فرمائیں۔ آئیے سو کہ جن بچوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان بچوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات۔ دعا گو ہوں رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم سب کو امام صادق کے شیعوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ نسل در نسل اسی طرح سے آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہونے کی اور غموں میں غم منانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے مومنین پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اور خصوصاً ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتری کی طرف لے جائے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ ہمیں عادل حکمران نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 خداوند عالم ارشاد فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی پیروی کرو، صادقین کی ہمراہی کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا، خود خلقت انسان لطف خدا، یہ آپ کا وجود، میرا وجود، انسانیت کا وجود، یہ سب لطف خدا ہے۔ اور اللہ نے جب اپنے لطف کے تحت انسان کو خلق کیا تو انسان کو عبث خلق نہیں کیا، بلکہ کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا، اور وہ انسان کہ جو باعث تخلیق کائنات ٹھہرا، وہ انسان کہ جو ملائکہ سے افضل ہے، وہ انسان کہ جو سرتاج مخلوقات ہے، افضل ترین مخلوق ہے، اشرف ترین مخلوق ہے، تو اللہ نے جب یہ اشرف اور افضل مخلوق کو خلق کیا
تو ابس خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا، بلکہ اللہ نے چاہا کہ جس طرح سے اپنے لطف کے ذریعے سے انسان کو خلق کیا ہے، اپنے ہی لطف کے ذریعے سے اسے کمال عطا کرے، اسے معراج عطا کرے۔ وہ ایسی خلقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جس پر اللہ بھی فخر کرتا ہے، اور فرشتوں کے مقابلے میں کہ جب فرشتوں نے کہا حضرت انسان کے بارے میں کہ خدایا تو نے ایسی مخلوق کو خلق کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور زمین میں خون خرابے کا باعث ہوگی، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو مخلوق خلق کر رہا ہوں یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کے وسیلے سے اور جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی انسان معراج اور کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہ ملے، اور یہ ہدایت اللہ نے کسی وسیلے سے عطا کرنی ہے، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام۔ اللہ انبیاء کو ہادی انسان بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکیں، تاکہ وہ انہیں کمال اور معراج کا راستہ دکھا سکے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں انہیں نجات کا راستہ دکھا سکے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لطف کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور عزیزان گرامی انبیاء کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کو اپنے لطف کے تحت آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب اس کے بعد تم آزاد ہو، اب انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں عزیزان گرامی، بلکہ ختم نبوت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کا ضرور خاتمہ کیا ہے، ہدایت کا خاتمہ نہیں کیا ہے۔ ختم نبوت ہوا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر نبی کوئی نہیں آئے گا تو ہادی بھی کوئی نہیں آئے گا، نہیں، کہا کہ نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن نبی کے بعد ان کے اوصیاء ہادیان برحق کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اور یہ مکتب تشیع کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے تا قیام قیامت ہادیان برحق کا سلسلہ جاری کیا ہے، جن میں پہلے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اللہ صلی اللہ۔ لہذا یہ 12 اماموں کا ایک تسلسل ہے تاکہ انسانیت بغیر امام کے نہ رہے، بغیر ہادی کے نہ رہے، اور انسانیت اس امام کی انگلی پکڑ کر کمال اور معراج کے راستے کو طے کرے۔ یہ ہے عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہدایت۔ لیکن یہ انسان کس قدر بدبخت ہے، کس قدر یہ انسان بدنصیب ہے کہ اللہ نے مولا علی علیہ السلام جیسے امام کو حاکم بنا کر بھیجا، امام بنا کر بھیجا، لیکن اس امت کو علی پسند نہ آئے، امیر شام پسند آ گیا۔ اس امت کو علی پسند نہ آئے اور وہ لوگ پسند آئے کہ جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، جنہیں اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو چھوڑ کر امت نے بنو
عباس اور بنو امیہ کے سلاطین کو قبول کیا، منصور دوانقی جیسے ظالم فاسق فاجر لوگوں کو قبول کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ بتلا دیا، ہم نے بتا دیا تمہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا۔ اب تم چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو، چاہو تو علی کو قبول کرو، چاہو تو امیر شام کو قبول کرو، تمہارے اپنے اختیار میں ہے، اللہ تمہارے اوپر جبر نہیں کرے گا، اس دنیا میں کوئی جبر نہیں ہے، اختیار ہے، اختیار۔ اللہ نے یہ جو الیکشن کی بات جب آتی ہے، جمہوریت کی بات جب آتی ہے، تو یہاں علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کا حق دیا ہے۔ کسی نے آیت اللہ مصباح یزدی سے یہ بات پوچھی نا کہ بھئی ایران میں انتخابات ہوتے ہیں، جمہوریت ہوتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ احمدی نژاد جیسے 2 نمبر آدمی کو بھی صدر بنا لیتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ خاتمی جیسے لوگ صدر بن جاتے ہیں، تو یہ تو جمہوریت بہت بری ہے، یہ تو انتخابات بہت برے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کا یہ جواب ہے، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو انتخاب کا حق دے، لوگ خود سے قبول کریں، حسین کو بھی اور یزید کو بھی، جس کو چاہیں قبول کریں، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے خدا کا، خدا کی ہدایت ضرور ہے، ڈنڈا نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ڈنڈا اس دنیا میں چلے گا، اس دنیا میں انتخاب کا حق ہے آپ کو۔ کہا کہ کوئی مجبوری نہیں، اللہ نے مجبور نہیں کیا انسان، اللہ کیا چاہتا ہے اس انتخاب کے ذریعے سے، جو ہے نا انتخاب ہے، اللہ اس انتخاب کے ذریعے سے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے، یہ آزمائش ہے انسانوں کی۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا تو پھر کیا کریں بھائی؟ کہا کہ اگر یعنی عوام کو ہم انتخاب کا حق دیں گے تو وہ تو امیر شام کو قبول کریں گے، وہ تو 2 نمبر لوگوں کے پیچھے جائیں گے۔ تو آقا مصباح کے جملے انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو انتخاب کا حق ضرور دیں، لیکن انہیں شعور بھی دیں، انہیں بتائیں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، حق کے معیارات کیا ہیں، حق پرست انسان کیسا ہوتا ہے، ایک انسان جسے ہم اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، جسے اپنا امام بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، شعور دو لوگوں کو۔ یہ جو آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر طالبان کا انقلاب آیا اور آ کر ختم ہو گیا، اور بہت سارے انقلابات آئے اور آ کر ختم ہو گئے، کیوں ایران کا انقلاب آج تلک اپنی پوری طاقت کے ساتھ الحمدللہ باقی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنے شعور سے، اپنی آگاہی سے امام خمینی کی قیادت کو قبول کیا اور شاہ کی قیادت کو ٹھکرا دیا۔ یہ ان کا اپنا انتخاب تھا۔ آج بھی لوگ بہت قدغنے لگاتے ہیں ایران کے اندر کہ بھئی کیوں انتخابات ہیں، کیوں جمہوریت ہے، کیوں لوگوں کو اتنا آزادی دی ہوئی ہے۔ رہبر بار بار یہ کہتے ہیں نہیں، یہ آزادی حق ہے انسان کا۔ تو عزیزان گرامی، یہی آزمائش بھی ہے پوری تاریخ اسلام میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی سنت کے تحت کہ انسان کو آزادی ہے اختیار کی، جس کو چاہے چن لے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے عزیزان گرامی کیا کیا ہے؟ لوگوں کو شعور دیا ہے، شعور، بے شعور نہیں بناتے تھے، شخصیت پرست نہیں بناتے تھے، وطن پرست بھی نہیں بناتے تھے، خدا پرست بناتے تھے، دین سکھاتے تھے، دین کے اصول بتاتے تھے، حق و باطل کے معیارات سمجھاتے تھے، لوگوں کو زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر لے کر جاتے تھے۔ ایسے ہی نہیں سلمان بن گیا، ایسے ہی نہیں مقداد بن گیا، ایسے ہی نہیں مالک اشتر بن گیا۔ عزیزان گرامی، اگرچہ کہ لوگ کم تھے، لیکن جو تھے
وہ پھر کربلا والوں کی طرح ڈٹ جانے والے تھے، وہ میثم تمار کی طرح ڈٹ جانے والے تھے۔ ذہن گرامی ہمیشہ یاد رکھیے گا، حق کے ماننے والے، حق کے گرد ہمیشہ اقلیت کا ہی گروہ ہوتا ہے، اور اسے بڑا کرٹیسائز کیا گیا تاریخ میں کہ اگر آل محمد حق پر ہوتے تو ان کے ساتھ تو کثیر تعداد ہونی چاہیے تھی۔ یہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے بہت سارے مخالفین یہ باتیں کرتے ہیں، اگر آل محمد حق پر تھے، شیعہ حق پر تھے، شیعہ عقائد حقہ تھے، تو ہمیشہ پوری تاریخ میں قلیل لوگ ان کے ساتھ کیوں رہے؟ حضرات گرامی، الحمدللہ قرآن کی بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حق پرستی بڑا مشکل کام ہے، اس میں استقامت چاہیے، اس میں قربانی چاہیے، اس میں اپنی دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں اپنا مال اور عزت قربان کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ہمیشہ حق کے گرد قلیل لوگ جمع ہوتے ہیں، کثیر لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ امیر شام کے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس کے دربار میں جمع ہوتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کے گرد قلیل لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، جو جم کے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، جو ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تاریخ ہے، یہ پوری تاریخ ہے۔ کسی نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا آپ کے تو بڑے چاہنے والے ہیں، آپ کے تو بڑے ماننے والے ہیں، آپ حکم کریں تو ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ دیکھیں انقلابی کیسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کے تو بڑے چاہنے والے ہیں، آپ حکم کریں گے انقلاب آ جائے گا۔ میں اپنے الفاظ میں عرض کروں، مولا نے کہا کہ تمہاری نظر میں میرے کتنے چاہنے والے ہیں کہ جو میرے کہنے پر جان دیں گے؟ کہا مولا 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ۔ ہم نے تعجب سے پوچھا 1,00,000 تلواریں؟ کہا نہیں مولا 2,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ۔ مولا نے اور تعجب کیا، کہا 2,00,000 تلواریں؟ کہا نہیں مولا آدھی دنیا آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ کہا آدھی دنیا آپ کے ساتھ۔ مولا نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ مولا اس کو لے کر چلے کسی صحرا میں، اور کسی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک نوجوان کچھ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ ان بکریوں کو دیکھ رہے ہو اور اس چرواہے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ دیکھو اگر ان بکریوں کے برابر بھی، ان بھیڑوں کے برابر بھی میرے پاس مرنے والے لوگ ہوتے، کٹنے والے لوگ ہوتے، ڈٹنے والے لوگ ہوتے تو واللہ میں درس نہ پڑھاتا، میں قیام کرتا، میں قیام کرتا، میں جنگ کرتا، میں حکومت اپنے ہاتھ میں لیتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب مولا پلٹے ہیں تو میں نے گننا شروع کیا۔ جب میں نے ان بھیڑ بکریوں کو گنا تو کیا دیکھا؟ صرف 17 بکریاں تھیں، 17، صرف 17 بکریاں۔ یعنی یہ آل محمد کی مظلومیت تھی۔ کہاں 4,000 شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ٹھیک ہے؟ خالی شاگردوں کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ انقلاب آ گیا۔ بہت سارے شعراء، ادباء، ان کا اپنا مقام ہے، طالب علموں کا اپنا مقام ہے، لیکن ہر طالب علم مجاہد نہیں ہوتا، ہر شاعر مجاہد نہیں ہوتا، ہر ادیب مجاہد نہیں ہوتا، ہر محقق اور ریسرچر مجاہد نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ بقول امام حسین علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ لوگوں کی زبان پر لقلقۂ لسان ہے۔ فقط ہم دین کی باتیں، امام فرما رہے ہیں دین کی باتیں ہم اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ہماری دنیا خطرے میں نہیں پڑتی، لیکن جب ہماری دنیا خطرے میں پڑتی ہے، میری جان خطرے میں پڑے، میری عزت خطرے میں پڑے، میرا مال خطرے میں پڑے، میرا کاروبار خطرے میں پڑے، میرا گھر خطرے میں پڑے،
تو امام فرماتے ہیں قلت دیانون، تو پھر بہت کم دیندار باقی رہتے ہیں۔ اکثر لوگ دین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ دیندار بظاہر ہوتے ہیں لیکن دین چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ہزاروں حاجیوں میں سے فقط 72 لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ قلت دیانون، کم لوگ ہیں جو مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مشکل وقت میں ہی کھڑا ہونا یہی تاریخ میں زندہ رہنے کی دلیل ہے۔ جو قومیں مشکل وقت میں کھڑی ہوتی ہیں نا، وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہزاروں لوگ اس زمانے میں جیے لیکن کربلا والے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور وہ سب مر گئے۔ تاریخ میں ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، نام و نشان مٹ گیا۔ عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام کا کارنامہ، اللہم صلی اللہ، امام صادق علیہ السلام بقول رہبر کے کہ فرماتے ہیں کہ امام نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، لوگوں کو آمادہ کیا تھا، کس کے لیے؟ انقلاب کے لیے، کہ یہ حکومت جو آل محمد کا حق تھا، یہ حکومت آل محمد کی طرف پلٹے۔ لیکن کچھ ایسے حادثات پیش آئے کہ امام صادق علیہ السلام کو اپنا یہ پلان پوسپون کرنا پڑا، یعنی آگے بڑھانا پڑا۔ لیکن کبھی بھی عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ائمہ اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ نے جو ٹارگٹ معین کیا ہے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، ائمہ معصومین کے لیے، کبھی ائمہ معصومین اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جو حق خدا ہے، حق اللہ ہے، ائمہ کا حق حق خدا ہے، حق اللہ ہے، لہٰذا ان کو اجازت ہی نہیں ہے وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹے۔ ہاں، اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی حکمت عملی میں فرق آ سکتا ہے، آپ اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اس کے مرحلے ہیں۔ ہمیں کبھی دیکھیں عزیزان گرامی، کبھی ائمہ علیہ السلام نے یو ٹرن نہیں لیا ہے۔ یو ٹرن کہاں ہوتا ہے؟ یو ٹرن اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ہدف سے روگردانی کرے۔ ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں کہ ابھی میں نے ایک یہ پلاننگ کی تھی کہ مثلاً میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر مجھے نظر آیا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، میں کسی اور ترکیب کی طرف جاؤں گا، کسی اور منصوبہ بندی کی طرف جاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی امام نے اپنے ہدف کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے ہدف کو لے کر آگے بڑھے، اور اس میں سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت، انسان کو ہدایت دینی ہے، انسان کو کمال عطا کرنا ہے، انسان کو بلندی عطا کرنی ہے، انسانی معاشرے کو بلندی عطا کرنی ہے، انسان کو شعور دینا ہے، بیدار کرنا ہے، اس کے اندر ایک انقلابی تبدیلی لے کر آنی ہے۔ ائمہ اپنا غلام نہیں بناتے تھے لوگوں کو، بلکہ ائمہ اپنی امامت میں لوگوں کو آزاد کرتے تھے۔ لوگ آزاد طریقے سے سوچیں، لوگ آزاد طریقے سے عمل کریں، لوگوں کے اپنے ارادے ہوں، اپنے ارادے سے سب کچھ کریں۔ ائمہ یہ چاہتے تھے عزیزان گرامی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام، یہ باقی تمام ائمہ، کسی امام نے آج تلک من جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا بوجھ کبھی دوسروں پر نہیں ڈالا۔ اہل بیت کے اوپر جو مظالم تھے، اہل بیت نے اپنے مظالم اپنے اوپر سہے ہیں، دوسروں کو برڈنائز نہیں کیا، بوجھل نہیں کیا، اور دوسروں کو اندھیرے میں بھی نہیں رکھا۔ آپ دیکھ لیں کتنی روایات موجود ہیں، کہا گیا دیکھو جب بھی تم ہمارا ساتھ دو گے تو یاد رکھنا تمہارے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، زندان تمہارا انتظار کرے گا، سولی تمہارا انتظار کرے گی، اذیتیں تمہارا انتظار کریں گی۔ تمام ائمہ نے اپنے اصحاب کو
پہلے سے یہ بتا دی. لہذا جب آؤ اس راستے پر تو شعور کے ساتھ آنا، آگاہی کے ساتھ آنا. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے چلے تھے، مدینے سے چلے تھے، اس وقت سے ہی کہا تھا مولا نے کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ قتل ہو جائے گا. سنتے رہتے ہیں، کسی کو سبز باغ نہیں دکھائے کہ جناب میں حکومت بنا لوں گا، تمہیں وزیر بنا دوں گا، تمہیں سفیر بنا دوں گا. جو آیا امام حسین کے ساتھ وہ قتل ہونے کے لیے آیا، اسیر ہونے کے لیے آیا. ایسے ہی باقی ائمہ علیہ السلام. جو میں نے کہا نا کہ ائمہ اپنا بوجھ کبھی کسی دوسرے پر نہیں ڈالتے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے میں جا رہے تھے، کسی کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے، تو 2-4 اصحاب بھی ساتھ تھے مولا کے. تو راستے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا، اور جب وہ ٹوٹا تو مولا کا پاؤں باہر آ گیا. مولا سے چلا نہیں جا رہا تھا تو مولا نے جوتا اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پائے برہنہ مولا چلنے لگے. تو جب ایک صحابی نے یہ دیکھا کہ مولا اس اذیت سے پیدل چل رہے ہیں تو اپنے جوتے کا تسمہ اتارا اور اپنا جوتا ہاتھ میں لیا، مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا میرا تسمہ میں آپ کے جوتے میں ڈالتا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو مولا نے اپنا منہ پھیر لیا. چھٹے امام اپنا منہ پھیر کر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جب کسی ایک انسان کو تکلیف آ جائے تو وہ تکلیف کسی اور کو اس کے اوپر بوجھ بن جائے اور وہ تکلیف اس تک منتقل ہو جائے. نہیں، میں اسے قبول نہیں کرتا. میں اسی طرح سے اسی حال میں تعزیت کے لیے جاؤں گا، تم اپنا تسمہ اپنے پاس رکھو. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ امام صادق امام معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، ان کا ایک احترام ہے، کائنات ان کا احترام کرتی ہے. ہاں، اور کتنا باعث افتخار ہوتا اس شخص کے لیے کہ امام صادق اس کا تسمہ لے لیتے. لیکن امام اتنا سا بھی بوجھ اپنے کسی صحابی پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے. عزیزان گرامی، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑے درس ہے. امام ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے کوشش کرو کہ ان تکلیفوں کو خود برداشت کرو، دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنو. اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، اپنا وزن خود اٹھاؤ، اپنی پریشانیاں خود برداشت کرو. ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے فوراً سے ہم جو ہے وہ مدد کے لیے ہاتھ پیر پھیلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، استدعا کرنے لگتے ہیں، درخواستیں کرنے لگتے ہیں. یہ کچھ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا بوجھ برداشت کرو، اپنے وزن کا بوجھ برداشت کرو، اپنی تکالیف کا بوجھ برداشت کرو. عزیزان گرامی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اس طرح سے میسج دیتے تھے تاکہ لوگ سختیوں کے لیے تیار ہوں. اور امام دیکھیں عزیزان گرامی اپنے زمانے میں کس طرح سے، دیکھیں سب سے اہم کام کیا کیا امام نے. ایک طرف لوگوں کو علم اور شعور دیا ہے، علم اور شعور دیا. دوسرا شیعان حیدر کرار کو آپس میں منظم رکھا ہے. یاد رکھیے گا اے شیعان حیدر کرار، خود شیعوں کا نظم و ضبط اور شیعوں کو منظم کرنا یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے جو ہم سب کی ہے. آج تشیع اگر آج کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہے عزیزان گرامی، اس میں ائمہ نے قربانیاں بھی دی ہیں اور کوششیں بھی کی ہیں. کہاں 3-4 افراد تھے شیعہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد
جیسے روایات میں ملتا ہے 3-4 شیعہ تھے. واقعی کربلا کے بعد بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ 3-4 شیعہ باقی تھے. تو آپ سوچیں کہ اتنے انگوش شمار شیعوں سے آج الحمدللہ غیبت امام مہدی علیہ السلام میں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں شیعہ موجود ہیں. تو کسی نے تو ان کو منظم کیا ہے نا, کسی نے تو ان کو باقی رکھا ہے نا, کسی نے تو ان کو ہدایت دی ہے, کسی نے تو ان کے لیے کوئی ایسا برنامہ تشکیل دیا ہے, ایسا پلان تشکیل دیا ہے کہ ان کی تعداد نہ صرف کم ہوگی بلکہ ان کی نسل کشی کے باوجود ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. وہ کون ہے؟ وہ ائمہ علیہ السلام ازان گرامی. ان کی یہ پلاننگ تھی, ان کا ایک ہدف تھا, ایک طرف لوگوں کو شعور دینا اور دوسری طرف شیعوں کو محفوظ کرنا. شیعوں کو محفوظ کرنا بھی ازان گرامی ایک ذمہ داری ہے, منظم کرنا ذمہ داری ہے. اور یہ ازان گرامی آج بھی ہماری ڈیوٹی ہے, ایک شیعوں کو شعور دینا اور دوسرا شیعوں کو منظم کرنا. یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسی لیے ازان گرامی ہمارے یہ بچے ISO کے جنہوں نے پروگرام رکھا ہے, بہترین ذریعہ ہے لوگوں کو منظم کرنے کا, بہترین ذریعہ ہے لوگوں کو شعور دینے کا. اپنی نوجوان نسل کو آج دیکھ لیں دنیا میں نوجوان نسل کہاں جا رہی. اگر یہ مذہبی جماعتیں نہ ہوں, خصوصاً میں ISO کی بات کرتا ہوں, ISO جیسی اسٹوڈنٹ جماعت کہ جو بچوں کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتی ہے, ان کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے, انہیں دینی حوالے سے ایکٹیو کرتی ہے, فعال کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غنیمت ہے, یہ ایک فرصت ہے تمام والدین کے لیے. تو ازان گرامی امام صادق علیہ السلام نے شیعان حیدر کرار کو منظم کیا, متحد کیا اور اپنے شیعوں کو مدد کرنے پر ابھارتے تھے. نمبر 1 یہ کہ آپ دیکھیں کہ ائمہ کی اسٹریٹجی کیا تھی. ائمہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ شیعہ آئسولیٹ نہ ہونے پائے, شیعہ معاشرے میں ان رہے, اس کا وجود ہو, وہ لا تعلق نہ ہو اور معاشرہ اس سے لا تعلق نہ ہو, ریلیونٹ ہو, irrelevant نہ ہو, اسے معاشرے میں آئسولیٹ نہ کیا جا سکے. لہذا ائمہ علیہ السلام جہاں شیعوں کو, یعنی خود امام صادق علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ دیکھو اپنے اہل سنت بھائیوں سے تعزیت کے لیے جایا کرو. اگر ان کے گھر میں کوئی غم ہو, موت ہو, ان کے گھر جاؤ, تعزیت کرو. کوئی مریض ہو, عیادت کرو. آپ دیکھیں ازان گرامی دشمن کیا چاہتا ہے؟ شیعوں کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. ائمہ کیا درس دے رہے ہیں؟ آئسولیشن سے نکال رہے ہیں. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ازان گرامی. ہم خود بھی بعض دفعہ اپنے آپ کو دیکھیں, پاکستان کے اندر سب سے بڑی سازش یہ کہ شیعوں کو پاکستان میں آئسولیٹ کیا جائے. یہ بیان ہی وہی اسٹریٹجی ہے جو بنو امیہ اور بنو عباس کی تھی. آج اسی اسٹریٹجی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. کبھی ہمیں آئسولیٹ نہیں ہونا, ہمیشہ گھل مل کے رہیں, ہمیشہ ایکٹیو رول پلے کریں قومی معاملات میں, سیاسی معاملات میں, اجتماعی معاملات میں. جیسے دیگر پاکستانی ہیں ویسے آپ بھی ہو, آپ کسی سے کم پاکستانی تو نہیں ہو. اور جو جہاں رہتا ہے, کوئی افغانستان میں رہتا ہے, کوئی امریکہ میں رہتا ہے, جہاں رہتا ہے اسے اپنا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے معاشرے میں آپ کا ایک رول ہونا چاہیے, سیاسی رول ہونا چاہیے, اجتماعی رول ہونا چاہیے. آپ کو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا چاہیے, چاہے مسلمان ہو, نان مسلم ہو, سب کے ساتھ آپ کا رول کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ائمہ علیہ السلام کا رول تھا, جیسے ان کے اصحاب کا رول تھا, جیسے وہ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ آپ گھل مل کے رہو, لوگوں کے دکھ درد میں کام آؤ, لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرو, ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو, مظلوم کی حمایت کرو. ائمہ یہ چاہتے تھے. اور ایک دوسرے کی بھی مدد کرو, اتنے منظم ہو کہ ایک دوسرے کی بھی مدد کرو. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کو صلوات
کوئی مومن آیا مولا کے پاس اور کہا کہ مولا، حاکم وقت نے میرے اوپر 10,000 کا ٹیکس لگایا، 10,000 درہم کا۔ مولا میری تو اتنی اوقات نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہ یہ اشتباہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، بہرحال میرے اوپر بہت بڑا اس وقت بوجھ ہے، میری مدد فرمائیں کہ میں کس طرح سے اس مسئلے کو حل کروں۔ اور کہا کہ فلاں فلاں شخص ہے حکومت میں جو آپ کا چاہنے والا ہے، مولا اگر ہو سکے تو اس سے میری سفارش کر۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ بنو امیہ کے زمانے میں بھی، بنو عباس کے زمانے میں بھی ائمہ باقاعدہ اپنے امانت دار لوگوں کو، سچے لوگوں کو باقاعدہ انہیں حکم دیتے تھے کہ جاؤ حکومت کے اندر فلاں وزارت لو، فلاں منصب لو، باقاعدہ حکم دیتے تھے۔ ایک اسٹریٹجی تھی عزیزان گرامی، تشیع کا سروائیول ایسا نہیں تھا، ائمہ نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنائی، حکم دیتے تھے کہ تمہیں حکومت میں جانا ہے، حکومت کا حصہ بننا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تم ظلم کرو، بلکہ اس وجہ سے کہ اس منصب پر جا کر تم ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو گے، ان کو ریلیف دو گے۔ جو بے گناہ ہمارے چاہنے والوں کو اسیر کیا جاتا ہے، قید میں ڈالا جاتا ہے، زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، اگر تم انہیں ریلیف دے سکتے ہو، تم انہیں آزاد کروا سکتے ہو،